بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عسیر ہوں۔ ناظرین، میں نے آپ کو کل بڑی خبر بریک کی تھی جب کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یا کسی بھی مین سٹریم پر یہ خبر نہیں چل رہی تھی کہ آرمی چیف کی قیادت میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس چل رہی ہے۔ کل آخری روز تھا، 2 روزہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس چلی، ایک اعلامیہ بھی جاری ہو گیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس اعلامیہ سے پہلے میں نے آپ کو خبر بھی بتا دی تھی کہ اندر کھاتے چیزیں ہو کیا رہی ہیں۔ لیکن جناب اب جو کہانی نکل کر سامنے آئی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ جناب عوامی دباؤ کام کر چکا ہے۔ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کو بریک کرنے جا رہا ہوں کہ عوامی دباؤ کام کر چکا ہے۔ ایک رپورٹ پیش کی گئی کہ عمران خان کے ساتھ کتنی فیصد عوام اس وقت کھڑی ہوئی ہے، عمران خان کی پاپولیرٹی کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پھر اس کو انالائز کیا گیا، مختلف اداروں نے اس رپورٹ کو دیکھا، اور اس وقت طاقتور ملاقات کا اندرونی حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اب صورتحال کس جانب جائے گی۔ اس پر جتنے بھی کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے، میجر جنرل رینکس کے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ اتنی بڑی کانفرنس تھی یہ، تو اس میں پھر چیزوں کو انالائز کیا گیا۔ کیا تفصیلات ہیں، تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر کپتان نے اس وقت سب کو گھما کر رکھ دیا، گیم اچانک سے تبدیل کر دی ہے، سسٹم پر خان حاوی ہو گیا، خان بیٹھ گیا سسٹم کے اوپر۔ اور پھر دوسری جانب آصف علی زرداری صدر مملکت کی اچانک اڈیالہ جیل منتقلی کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ پھر فوج نے جناب شہباز شریف کو شٹ اپ کال دی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی صورتحال ہے کہ ایک پیج لیرو لیر ہو گیا ہے۔ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، فائر وال ایکٹیو ہو گئی ہے، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز جو ہیں بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ 2 روزہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، اور اس کا انعقاد پہلے 27-28 کو ہونا تھا، پھر جناب 4-5 دسمبر تک بات گئی، اور 4 دسمبر کو پہلا دن تھا اور 5 دسمبر کو اس کانفرنس کا دوسرا دن تھا۔ میجر جنرل رینکس کے اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور لیفٹنٹ جنرل بیٹھے ہوئے تھے، تمام فارمیشن یعنی کہ جتنے بھی فوج کو کمانڈ کرنے والے لوگ ہیں، جتنے آفیسرز ہیں، وہ اس کانفرنس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور 24 نومبر جو ہوا اور پھر 26 نومبر کا ثانیہ، اس کے اوپر تمام تر چیزوں کو جو ہے باریکی سے دیکھا گیا کہ جناب ہو کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اس وقت شہباز شریف نے بڑی چلاکی کے ساتھ اس پوری گیم سے نکلنے کی کوشش کی، اس حکومت نے، نون لیگ نے اس سے نکلنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ تو جناب پھر آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی جو اسلام آباد کے اندر پوسٹرز لگے، جو میں نے آپ کو دکھائے بھی تھے، جو پینر فلیکسز لگائے گئے، ایک طرف جناب آرمی چیف کی جو ہے وہ تصویر تھی، دوسری جانب آصف علی زرداری کی تصویر تھی، درمیان میں محسن نقوی کی تصویر تھی، اور پھر لکھا گیا تھا کہ محسن نقوی تیری جرت کو سلام۔ لیکن ملک کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم صاحب کی جرت وہاں پر نہیں تھی کہ 26 نومبر کا جو ثانیہ ہوا تھا اس پر کوئی جرت کا سلام کیا جائے محسن نقوی کو، کیونکہ اس نے آرڈرز دیے تھے گولی چلانے کے۔ اس نے کہا تھا کہ جناب وہاں پر لوگوں کو شہید کر دو، سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا۔ تو جو جتنا بڑا ظالم تھا اس کی جرت کو سلام وہاں پر پیش کیا جا رہا تھا۔ تو جناب اب جو اس میں جو خبریں آئی ہیں میرے پاس کہ عوامی دباؤ ایک تو کام کر گیا ہے، کپتان نے کیسے گیم کو گھما کے رکھ دیا، پھر شہباز شریف کو یہاں پر کس طرح سے شٹ اپ کال جو ہے وہ دی گئی۔ اب 26 نومبر کا جو ثانیہ ہوا اس میں ظاہر ہے اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو تو پھٹا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ عمران خان صاحب ایک مزاحمتی بیانیے پر چل رہے ہیں، کیونکہ عمران خان اس سسٹم کے سامنے کھڑا ہو گیا، وہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد لیڈر ہے جو جیل سے باہر نکلے گا، کسی بھی ڈیل کے بغیر باہر نکلے گا، کیونکہ اس کو بہت ساری ڈیل آفرز ہوئی، خان صاحب اس کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ خان صاحب کا ایک ہی جواب ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، جو آپ کو میں ہمیشہ سے بتاتا ہوں۔ اب 26 نومبر کے ثانیے پر بات ہوئی کہ جناب وہ پر تشدد مظاہرہ تھا، وہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ انقلاب کی نظر سے وہاں پر آئے تھے، تو پھر طے کیا گیا کہ ان کے ساتھ جو ملک دشمن ناصر کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ہم سلوک کریں گے، جیسے عظمہ بخاری نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اب جناب جو پھر ہمیں بتایا گیا کہ جو 24 نومبر سے لے کے 30 نومبر تک کا جو کانٹینٹ تھا، جیسے ہم لوگ پروڈیوس کرتے ہیں، باقی صحافی کوئی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر کانٹینٹ تھے، اس میں جناب پرو پی ٹی آئی بھی لیا گیا، اینٹی پی ٹی آئی بھی لیا گیا، پرو آرمی بھی لیا گیا، اینٹی آرمی بھی لیا گیا، پرو اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، تمام چیزوں کو انالائز کیا گیا، اور مختلف اداروں نے اپنے اپنے رپورٹس وہاں پر بنائیں۔ اور پھر جناب جو ذرائع بتاتے ہیں کہ جو رپورٹ کو انالائز کیا گیا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ 54% جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک، 54%۔ اب ظاہر ہے رپورٹ میں اونچ نیچ تو ہوتی ہے،
چیزیں اوپر خوش کرنے کے لیے رپورٹس کو کم تو کیا جاتا ہے کہ جناب طاقتور شخصیت جو ہیں وہ خوش ہو جائیں, صاحب ہمارے خوش ہو جائیں, باس خوش ہو جائے کہ جناب دیکھیں ہمیں بڑا کام ہم نے کر لیا, کہ خان کی پاپولیرٹی نیچے کر رہی ہے. لیکن 54% لوگ ان کے رپورٹس کے مطابق عمران خان کی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو. لیکن پھر ایک جو مجھے بڑی عجیب سی بات لگی کہ ساتھ ہی بتایا گیا کہ 30 نومبر کو جو ورکنگ گروپ کی رپورٹ آئی ہے, جو ذرائع نے ہمیں دی ہے, کہ 30 نومبر کو عمران خان جو ہے وہ فالس نیریٹو ہے. 74% لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پی ٹی اے کی نیریٹو ہے, فالس نیریٹو ہے. لیکن جو 54% والی بات آپ اگر اس کو پک کریں اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ 6 دنوں کے اندر پوری گیم پلٹ جائے گی, کہ 6 دنوں کے اندر عوام جو ہے وہ بالکل اس کا نظریہ تبدیل ہو جائے گا, کہ آپ 2 سالوں سے آپ نے کوشش کر لی کہ عوام کا نظریہ تبدیل ہو جائے, تو 8 فروری کے دن آپ نے دیکھ لیا کہ جناب عمران خان نے کلین سویپ کر دیا تھا, 17 سیٹوں والا وزیر اعظم بنا ہوا ہے, الاسٹک فارم 47 کی اس نے پہنی ہوئی ہے. نہ مریم نواز اپنا حلقہ جیت سکی, نہ شہباز شریف اپنا حلقہ جیت سکا, نہ نواز شریف اپنا حلقہ جیت سکا. تو یہ آئی اوپنر ہونا چاہیے آپ کو. تو اس سے نظر آتا ہے کہ یہ ایک جو رپورٹ دی گئی اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ ایک تو کی گئی, اس میں ایک یہ بھی بتا دیا گیا کہ جناب دیکھیں خان پاپولر ہے, آپ اس سے لڑ نہیں سکتے. اس سے لڑنے کا مقصد یہ ہے یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ عوام کے سامنے کھڑے ہو گئے, کیونکہ عمران خان کے پیچھے پاکستان کی عوام کھڑی ہوئی ہے. یہ ایک میسج وہاں پر دے دیا گیا کہ ہمیں سوچ سمجھ کر جو ہے فیصلہ لینا ہوگا. اب جناب اسٹیبلشمنٹ نے پھر فوج نے جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں شہباز شریف کو بڑا سخت قسم کا پیغام دیا. پھر آصف علی زرداری صاحب کی بھی اس وقت ڈیلا جیل منتقلی کی خبریں چل رہی ہیں. میں بڑے باوسوق ہو کر آپ کو بتا رہا ہوں, کسی نے میری خبر سے اختلاف کرنا ہو یا کسی کو لگتا ہے کہ ہمارے ذرائع جو ہیں وہ غلط ہیں, تو آپ ہماری خبر سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کو چیلنج کر سکتا ہے میری اس خبر کو, جناب آپ غلط بات کر رہے ہیں. میں بڑے باوسوق ہو کر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے مصدقات ترین ذرائع یہ بتاتے ہیں. اب جناب اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے شہباز شریف سے, فوج ناراض ہے. ناراض کس کے حوالے سے؟ جو 26 نومبر کو ہوا, جو 24 نومبر کو ہوا, کہ ایک تو شہباز شریف فضول قسم کے کانفرنسز جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں. کبھی سعودی عرب میں وہ جناب پچھلے 6 مہینوں کے اندر وہ محمد بن سلمان کے پاس چلے گئے ہیں. نہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, نہ سعودی عرب آپ کو قرض دینے کو تیار ہے, نہ معاملہ آپ چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں, اور سارا کچھ فوج سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. شہباز شریف تو کچھ نہیں کر پا رہا, اس میں اتنی جو ہے وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ حکومت کو لے کر آگے چل سکے. شہباز شریف کو ٹیک دی ہوئی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. اب شہباز شریف مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں, وہ صرف ملاقاتوں پہ ملاقاتیں, فضول قسم کی کانفرنسز, اور پیچھے جا کر منہ چھپا کر کھڑا ہوتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم نے پتہ نہیں کوئی کمین آپ نے جو ہے وہاں پر بھیج دیا ہے. تو پھر جناب ثانیہ 26 نومبر ہوا, لوگوں پر سیدھی گولیاں برسائی گئیں, لوگوں کو شہید کیا گیا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف پر ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی. انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو یہاں تک کی کوریج تھی. تو پھر یہاں پر بتایا گیا کہ حکومت نے تو آرڈرز ہی نہیں دیے تھے گولی, سارا کام تو محسن نقوی کر رہے تھے. سارا کام کیونکہ محسن نقوی بڑے طاقتور ہیں, وہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر ہے, اور وہ شہباز شریف کو رپورٹ نہیں کرتے, وہ تو کسی اور کو رپورٹ کرتے ہیں. آئی جی اسلام آباد ان کے تابع, آئی جی پنجاب ان کے ساتھ, یعنی کہ ان کی بڑی اچھی جو ہے وہ اندر کھاتے بڑے ان کی معاملات ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت خواہش تھی کہ حکومت آئے, ڈیفینڈ کرے, عمران خان سے نپٹے, لیکن حکومت فرنٹ فٹ پر نہیں آئی, کیونکہ ان کو عمران خان کا خوف تھا. ان کو پتا ہم نے سیاست کرنی ہے, ہم باہر نکلیں گے, لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں. اگر ہم نے یہ آرڈرز دے دیے تو شہباز شریف تو خاموش تھے اس پورے سسٹم کے اندر. جب 24 نومبر آیا, شہباز شریف کا ایک بیان سامنے نہیں آیا, اور جب یہ آپریشن ہو گیا تو اس کے بعد شہباز شریف نے یہ جو گند ہے وہ کہہ دیا کہ جناب دیکھیں آرمی چیف بھی آن بورڈ تھے, سٹیک ہولڈرز بھی آن بورڈ تھے, انٹیلیجنس ایجنسیز بھی آن بورڈ تھیں, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم سب نے مل کر جو ہے وہ آپریشن کر دی ہے. حکومتی وزراء بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے, سب نے کہا کہ جناب گولیاں چلی ہیں, سب نے کہا جناب دیکھیں ظلم ہوا ہے, حکومت کے لوگ اپنے یہ بات کر رہے تھے. رانا ثناء اللہ کا بیان ہے کہ فوج ہمیں چلا رہی ہے, ہم فوج کو نہیں چلا رہے, فوج ہمارے تابع نہیں ہے. جناب اس ساری چیزوں سے نظر آتا ہے کہ اس وقت فوج کو سمجھ آ گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ گئی کہ جس کو ہم ٹیک دے رہے ہیں اب ہمیں وہ کاٹنے پر آ چکے ہیں. اب اس سب کے اندر جناب فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں جو بات ہوئی کہ عمران خان کا سارا بوجھ حکومت نے ہمارے اوپر ڈال دی ہے, خود یہ حکومت اپنے سار کوئی بوجھ لینے کو تیار نہیں ہے. پھر انہوں نے حکومت کو ہدایت بھی کی, اگر آپ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ دیکھیں یا ہمارا پچھلے سے پچھلا بھی لاگ سنیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت کو ہدایت کی گئی کہ سوشل میڈیا والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے, آپ ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں. لیکن حکومت کو پریشر ہے, عوام کا پریشر ہے, سوشل میڈیا کا پریشر ہے, کوئی پیپلز پارٹی والا نہیں مان رہا, اتحادی نہیں مان رہا, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. اس وقت شہباز شریف اتنے پریشان ہو گئے کہ وہ بھاگ گئے ہیں سعودی عرب کہ جناب دیکھیں میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہیں اس وقت کھڑے کیے ہوئے ہیں. اب اس سب کے اندر شہباز شریف کے ساتھ جناب تعلقات خراب ہیں. اس وجہ سے حکومت کو میسج دینے کے لیے, شہباز شریف کو میسج دینے کے لیے ملاقاتیں تیز ہو گئی شہر اقتدار کے اندر. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتیں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں, ان کو منانے کی تیاریاں. اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے بلاول بھٹو کو گرین سگنل دیا کہ جناب آپ تیار ہو جائیں, ہم کسی ینگسٹر کو پرائم منسٹر بناتے ہیں.
بلاول بھٹو صاحب بھی بھاگ رہے ہیں، جیسے جیسے ان کو پیچھے سے اشارے مل رہے ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک ہی گرم حمام کے اندر ننگے نہا رہے ہیں، صرف ایک بندے کو فکس کرنے کے لیے، اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ اب چونکہ بلاول بھٹو کو کہا گیا کہ جناب دیکھیں آپ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، اب ادھر سے پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں مفاہمت کا بادشاہ ہوں، میں عمران خان کے ساتھ بھی بات کر لوں گا، میں اس کو بھی انگیج کر لوں گا، اور مجھے ضرورت پڑی تو میں پریزیڈنسی سے اٹھ کر اڈیالہ جیل چلا جاؤں گا، خان کو منانے چلا جاؤں گا۔ یہاں تک جو ہیں وہ باتیں ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو 2 سال چلنے دو، پھر بلاول بھٹو کو آگے پرائم منسٹر بنا دو، اور 1 سال پہلے آپ الیکشن کروا دو۔ یہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے، لیکن عمران خان اس کے اوپر بات کرنے کو جناب تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ جو اس وقت چیزیں اندر کھاتے ہو رہی ہیں، یہ چیزیں جناب طے ہو رہی ہیں کہ یہ فارمولے کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ آگے آ جائے، اور پھر زرداری صاحب کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ پریزیڈنسی سے اٹھ کر خود اڈیالہ جیل چلے جائیں گے، خان سے مل لیں گے، اور پھر اس پورے جو ہے وہ سسٹم کے اندر نواز شریف کو بھی ایکٹیو کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جناب آپ ایکٹیو ہو جائیں، آپ پولیٹکس کے اندر جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ شہباز شریف کی قربانی دینے کا وقت آ چکا ہے اور اس کا فیصلہ جناب کر لیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ انفارمیشن ہے جو میں نے ذرائع نے مجھے بتائی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگا اپنے لازمی خیال رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔